الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، دلاسا اور اطمینان دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کے کافر و مشرک آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف بہت ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو درد، جو فکر، جو تڑپ، جو ہمدردی اور خیر خواہی امت سے متعلق رکھی تھی، اللہ نے اس خیر خواہی کے نتیجے میں نبی کی چاہت یہ تھی کہ میرا ہر امتی میرا کلمہ پڑھے اور میں جس راستے اور طریقے کو لے کر آیا ہوں وہ اس طریقے کو اپنائے اور اللہ کی رضا حاصل کرے، جنت تک پہنچے. یہ نبی علیہ السلام کی چاہت اور تمنا اپنے ہر امتی سے متعلق تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ مکے کے لوگ میری دعوت کو جھٹلا کر، اس کا انکار کر کے یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، تکلیفوں اور مشقتوں کو پہنچنے والے ہیں، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کو تکلیف بہت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، کہا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ بد دماغ ہیں، اندھے اور بہرے ہیں. آپ کے اتنے اچھے طریقے پر سمجھانے کے اور ان کے اتنی خیر خواہی چاہنے کے باوجود یہ لوگ آپ کی بات سمجھ نہیں رہے، تو اب آپ ان کے معاملے میں غم مت کیجئے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا اور ان سے متعلق قیامت کے دن اللہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے. یہ اللہ نہیں پوچھیں گے آپ سے. نبی، آپ کا کام اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت سب تک پہنچانا ہے، بس آپ اپنا کام کرتے رہیے. یہ اللہ نے تسلی دی. پھر دوسرا مضمون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کی، کہا کہ اے نبی، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ نے جو وحی آپ پر نازل کی ہے، اس وحی کو آپ مضبوطی سے یعنی قرآن کو پکڑے رکھیے. یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عزت و شرف کی چیز ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن سے متعلق سوال کریں گے. اللہ نے خبردار کیا. اور پھر تیسری بات یہ بتائی گئی، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے اور جتنی آسمانی کتابیں آئی، سب کا پیغام ایک ہی تھا، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، عبادت و بندگی کے لائق بس وہی ہے. اب ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم
کا اور فرعون کا ذکر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی انبیاء تو جو ہے دنیا میں 1,00,000 تقریباً 25,000 آئے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کر کے اپنی کتاب میں ان کا بار بار ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کو اللہ نے جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، وہ قوم کے اور نبی کے جو حالات ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان سے ہزاروں سالوں کے بعد جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان دونوں کے جو حالات ہیں قوموں کے، وہ بالکل یک جیسے ہیں۔ اسی لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے، اس زمانے کے سب سے بڑے مغرور اور متکبر کا سامنا رہا، اس کا نام تھا فرعون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے سب سے بڑے مغرور اور جاہل شخص کا سامنا تھا، جس کا نام تھا ابو جہل۔ اور جس طرح فرعون ایک بدی کا علم بردار تھا، اس کے اطراف و اکناف، اس کے وزیر، اس کے دوست، اس کے متعلق سب کے سب انتہائی بدمزاج مغرور قسم کے لوگ، خوشامد پسند اسی طرح کے لوگ تھے جو فرعون کو گھیرے ہوئے تھے، اور دوسری طرف تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا فرعون سے اور ان کے وزیروں سے، مشیروں سے ہوا کرتا تھا۔ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی جاہلانہ گفتگو کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی سنجیدہ باتوں کو ایک لخت اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ بالکل نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حضور کے دور میں جو نظام اور سسٹم تھا وہ سرداروں کا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر یرگڈا ایک ڈویژن، یہاں جو لوگ ہیں ان کا ایک سردار، امیر پیٹ ایک اڈا ڈویژن، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ایک سردار۔ ایسا دور دور پر ایک 2-4 کلومیٹر 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پر قبیلے اور بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہر قبیلے اور بستی کا ایک سردار ہوتا تھا، اور اس سردار کی حیثیت وقت کے بادشاہ کی طرح، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس قوم کے لیے خدا کی طرح ہوتی تھی۔ اس کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ اس قوم اور قبیلے کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی، اور پورے قبیلے والے اس سردار کو ایسے ہی پوجتے اور مانتے تھے جیسے اللہ کو پوجا اور مانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سامنا تھا انہی وڈیروں کے سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھا، ہر وڈیرے کی اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں بڑی عزت تھی، ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، ایک پوزیشن تھی۔ اور ایسے ہی ہر قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار اور وڈیرے تھے، یہ کبھی کبھی ملتے تھے تو سب کے سب لوگ رشک کی، عزت کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے۔ یہ چلا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے پہلے ان کو دھکا لگا اپنی کرسی کا۔
انہوں نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں، جو تعلیم لے کر آئے ہیں، یہ دعوت اور تعلیم ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو قبول کریں تو کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں، سب ایک لیول کے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھئی سب برابر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب وقت کا بادشاہ بھی ہو، اس کو بھی اللہ کے سامنے غلام کی طرح کھڑا ہونا ہے، ایک مزدور آدمی ہو، اس کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہمارا جو مقام و مرتبہ پہلے تھا وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس مقام و مرتبے کو باقی رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیٹ کریں گے۔ اور فیٹ کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ کی دعوت کو چلنے نہیں دیں گے، آپ کی دعوت لوگوں کو قبول کرنے نہیں دیں گے، اور اگر بھئی قبول کرے گا تو کون کرے گا؟ انہی قبیلوں میں کا کوئی آدمی کرے گا، اور اگر کوئی آدمی قبول کرتا تو اس پر اتنی درندگیت کا مظاہرہ کیا جاتا، اتنی درندگیت بربریت کا کہ پورے کے پورے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ بھئی کون کلمہ پڑھے گا، کون اسلام قبول کرے گا، کون یہ مصیبت اپنے گلے لگا لے گا۔ تو یہ لوگ اتنا بہیمانہ جو تشدد کرتے تھے وہ اسی بنیاد پر کرتے تھے۔ آپ لوگ موجودہ زمانے میں اب سن رہے ہیں ہجومی تشدد، یہ آپ اب سن رہے ہیں، یہ اب کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب یہی ہوتا تھا۔ فضائل اعمال کے اندر دین کے خاطر صحابہ نے جو مشقتیں برداشت کی، اس پر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی زندگی کے جو احوال اور واقعات لکھا ہے، ان واقعات کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا کہ کئی شد قسم کے پہلوان روزانہ اکٹھا ہوتے تھے، اور ہر شدہ جب ان کو مارنا شروع کرتا تھا تو اس عزم کے ساتھ مارتا تھا کہ آج میں اپنی پوری قوت اور توانائی ان پر صرف کروں گا، یہ میری قوت اور توانائی کی تاب نہ لا کر یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں اور کہیں کہ بھئی اللہ ایک نہیں کئی ہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملے کہ میں نے بلال کو ایمان سے ہٹایا ہے۔ اس عزم کے ساتھ بے رحیمانہ انداز میں مارا جاتا تھا، جانوروں سے بدتر مارا جاتا تھا۔ اب جب ایک آدمی مار کر بس ہو جاتا، اس کی سانس پھولنے لگتی، اس کی انرجی ختم ہوتی، دوسرا جو تازہ دم ہوتا پھر وہ شروع ہوتا۔ مار کھانے والا نہیں بدلتا تھا، مارنے والے بدلتے تھے۔ اللہ نے اس بندے کو کیا استقامت، کیا ہمت، کیا صبر، کیا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ تمام کی تمام سختیوں کو، ماروں کو، تکلیفوں کو، ہر چیز کو وہ سہ جاتا تھا، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اچھا، اتنا ہی مار کر بس نہیں کیا جاتا، اس کے بعد عرب کی جو سرزمین تھی وہ انتہائی پتھریلی سرزمین۔ اب آج بھی اتنی ساری بلڈنگیں بن گئی، اتنی ساری بلڈنگیں بننے کے باوجود ہر جگہ آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اس دور کے اندر تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ خانہ کعبہ پورے پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، اللہ کا گھر۔ اور وہ سرزمین
اب اتنی ترقی ہو گئی، مشنری، صفائی ستھرائی، اس کے باوجود بھی آج بھی آدمی بغیر چپل کے وہاں پر چلنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کچھ بھی چبھتے رہتا پیروں۔ اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے ہر جگہ پتھر ہی پتھر، ایک پتھر دوسرا ریت۔ اب جب موسم بھی صرف دو ہی وہاں پر، ایک سردی کا موسم، دوسرا گرمی کا موسم۔ اس گرمی کے موسم میں جب دھوپ کی شدت ہوتی تھی، اس شدت کے نتیجے میں وہ دھوپ جب ریت پر یا پہاڑوں پر، چٹانوں پر پڑتی تھی تو اس کے نتیجے میں وہ چٹان بھی ایسے ہی دہکنے لگتے تھے جیسے کسی آگ پر برتن رکھا جاتا ہے۔ اب حضرت بلال کو ایک تو مارا جاتا اور اس کے بعد ان کی گردن میں رسی ڈال کر جیسے کسی جانور کو زمین پر کھینچا اور گھسیٹا جاتا ہے، ویسے حضرت بلال کو زمین پر گھسیٹ کر لے جاتے تھے، اور پہلے ہی ان کا جسم چھلنی چھلنی ہوتا تھا زخموں سے، اس چھلنی چھلنی جسم کو ان پتھروں سے، ان نوکیلے چٹانوں سے گزارتے ہوئے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جاتے تھے۔ کوشش یہی ہوتی تھی کہ بھئی ماروں سے تو یہ ایمان نہیں چھوڑ سکا، کم از کم جو ہے اب اس کو پتھروں پر گھسیٹو اور اس کا تماشا بناؤ۔ پورے کے پورے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے ہو کر تماشا بناتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوری امت کی طرف سے جو ایمان کے خاطر تکالیف اور مشقتیں تھیں، وہ سب کا سب انہوں نے سہا اور برداشت کیا۔ یہ ایمان کی دولت مجھے اور آپ کو بہت آرام سے ملی ہے۔ نہ اس ایمان کے لیے کوئی محنت کرنی پڑی، اس کے لیے نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی، نہ اس کے لیے کوئی امتحان دینا پڑا، کچھ نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان کی اہمیت تو ان حضرات کے پاس تھی، اس لیے کہ ان کو ایمان اتنی ساری مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ پڑا تھا۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف کرے، اگر اس میں سے ایک بھی تکلیف مجھ جیسے کمزور کو لاحق ہو جائے تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ بھئی یہ ایمان سے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے اور کہے کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں اور آخری زمانے میں پیدا ہوا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں اپنے ایمان اور عمل کے نتیجے میں کہ آنے والی آزمائشوں کو سہ سکوں، اس کو برداشت کر سکوں۔ اے اللہ مجھ کمزور پر رحم کیجئے، ہمیشہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے میرے بچوں کی، موجودہ زمانے کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بغیر آزمائش کے ٹوٹے پھوٹے ایمان کے ساتھ ہمیں آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کثرت سے اسی لیے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بڑی مماثلت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی مغرور، متکبر، جاہل، پاکھنڈی لوگوں سے سامنا اور سابقہ تھا، بالکل یہی حالت اور کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے پہنچ کر بات کرتے تھے تو وہ لوگ نبی علیہ السلام کو ستاتے تھے، آپ کی آواز پھیلنے میں رکاوٹ بنتے تھے، تو اس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے نبی
یہ جو حالات ہے یہ صرف آپ کے لیے کوئی اسپیشل نہیں ہے، آپ سے پہلے دنیا میں ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت موسیٰ، ان کے لیے بھی حالات ایسے ہی تھے، بلکہ ہر زمانے میں ہر پیغمبر ہر نبی کے لیے حالات ایسے ہی تھے۔ کسی بھی قوم نے اپنے پیغمبر کا استقبال پھولوں کے ساتھ نہیں کیا، ہر قوم نے اپنے نبی اور اپنے پیغمبر کا جو استقبال تھا وہ انتہائی مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، مار دھاڑ کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ کیا۔ ایک شاعر کا شعر ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آ جانا، میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ نبوت کا جو راستہ ہے، اس راستے میں یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آدمی نازک قدم اٹھا کر پھولوں پر رکھ کر اس راستے کو طے کرے۔ یہ جو نبوت کا راستہ ہے یہ نوکیلے کانٹوں اور پتھروں سے بھرا ہوا ہے، قدم قدم پر کبھی کانٹے چبھتے ہیں، کبھی پتھر چبھتا ہے، کبھی ٹھوکریں لگتی ہے، ان تمام چیزوں کو سہنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی منزل اور قوموں کی تقدیر کا سنورنا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو اصل مضامین ہے وہ اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔